वंडरफुल इन्फो के मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गिद्ध को गिद्ध क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि गिद्ध किस किस्म का परिंदा होता है? क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिद्ध को तमाम परिंदों का बादशाह क्यों कहा है? क्या आप जानते हैं कि गिद्ध को अल्लाह ताला ने कौन कौन सी सलाहियतें अता फरमाई हैं? क्या आप जानते हैं कि गिद्ध हिंदुस्तान क्यों जाता है? क्या आप जानते हैं कि जब नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा हार गया था तो नमरूद ने 4 गिद्धों की मदद से एक ताबूत पर बैठकर आसमान की तरफ सफ़र क्यों किया था? क्या आप जानते हैं कि गिद्ध का शरई हुक्म क्या है? क्या आप जानते हैं कि गिद्ध का खाना हलाल है या हराम? क्या आप जानते हैं कि माहिरीन हैवानात ने गिद्ध की कौन कौन सी तिब्बी खसूसियात बयान की हैं? और क्या आप जानते हैं कि गिद्ध को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर होगी? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, गिद्ध को अरबी ज़बान में अल-नसर कहते हैं और अल-नसर के मैनी नोच कर खाना के हैं, क्योंकि ये भी गोश्त को नोच कर निकल जाता है, इसी वजह से इसको गिद्ध कहा जाता है। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गिद्ध अपनी आवाज़ में लोगों को ये पैगाम देता है कि ए इंसान, तू जिस तरह भी चाहे ज़िंदगी गुजार ले, तुमको एक दिन यकीनन मौत आ जाएगी। अजीज़ साथियों, माहिरीन हैवानात कहते हैं कि गिद्ध सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाला परिंदा है। ये 1000 साल तक ज़िंदा रहता है। गिद्ध अपनी चोंच से शिकार करता है, पंजों से शिकार नहीं करता। अलबत्ता इसके पंजों के नाखन बहुत तेज़ होते हैं। बाज और गिद्ध मुर्ग की तरह जुफ्ती करते हैं। प्यारे दोस्तों, बाद लोगों का ख्याल है कि गिद्ध की मादा नर के उसकी तरफ सिर्फ देखने की वजह से अंडे देती है। गिद्ध अंडे नहीं सीता, बल्कि मादा धूप पहुँचने के काबिल ऊंची जगह पर अंडे देकर अलग हो जाती है और सूरज की धूप भी उसके अंडे को सीने का काम करती है। गिद्ध की नज़र बहुत तेज़ होती है। कहते हैं कि 400 फरक से मुर्दार देख लेता है। इसी तरह इसकी कुव्वत शामा भी नहायत तेज़ होती है, लेकिन अगर वो खुशबू सूंघ ले तो फ़ौरन मर जाएगा। गिद्ध तमाम परिंदों में तेज़ उड़ने वाला परिंदा है और इसके बाजू भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, यहाँ तक कि ये एक ही दिन में मशरक़ से मगरिब तक का सफ़र कर लेता है। अगर किसी मुर्दार के पास आकर वहाँ उकाब को देख ले तो जब तक उकाब उसमें से खाता रहेगा, गिद्ध नहीं खा सकता, बल्कि तमाम शिकारी परिंदे उकाब से डरते हैं। गिद्ध नहायत हरीस, लालची और पेटू होता है। जब किसी मुर्दार पर उतरता है तो उसमें से इतना खा लेता है कि उड़ना चाहे तो फौरन नहीं उड़ सकता। पहले कई बार उछल कूद करता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता फिजा की तरफ बढ़ता है, फिर हवा के दोष पर पहुंचकर उड़ने लगता है। कभी कभी तो इस हाल में एक मामूली बच्चा भी उसका शिकार कर लेता है और उसकी मादा को अपने अंडे और बच्चों के सिलसिले में चमगादड़ से ख़तरा होता है, इसलिए वो अपने घोंसला में चिनार के दरख्त का पत्ता बिछा देती है ताकि चमगादड़ वहाँ ना आ सके। मादा गिद्ध अपने जोड़े के जुदा होने पर तमाम परिंदों से ज़्यादा मस्कीन हो जाती है, हत्ता कि अगर एक दूसरे से अलग होकर कहीं चला जाए तो दूसरा रंजो गम से जान खो देता है। अजीज साथियों, गिद्ध के मादा के जब अंडा देने का वक्त आता है तो हिंदुस्तान में आकर अखरोट की तरह एक पत्थरी हासिल करता है। अगर उसे हिलाया जाए तो उसके अंदर एक दूसरे पत्थर की हरकत की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे घंटी की आवाज़ हो। जब गिद्ध वो पत्थरी मादा के ऊपर या उसके नीचे रख देता है तो उसको अंडा देने में सहूलत हो जाती है। गिद्ध को परिंदों का राजा कहा जाता है। जैसा कि याफी ने अपनी किताब लम्हातुल अनवार में हज़रत अली बिन तालिब से एक हदीस नकल की है। फरमाया कि मैंने अपने महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया है कि जिब्रील मेरे पास आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज़ का एक सरदार और बादशाह होता है। इंसानों की सरदार आदम अलैहिस्सलाम है और बनी आदम के सरदार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। रोम के सरदार सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और ईरान के सरदार सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और हबश के सरदार बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं
اور درختوں میں سردار بیر کا درخت ہے اور پرندوں کا سردار گدھ ہے۔ مہینوں میں رمضان، دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہے، زبانوں میں عربی زبان اور عربی زبان میں قرآن کریم اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق مناظرہ کیا اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم کی بات درست ہے تو میں ضرور آسمان تک چڑھ کر جاؤں گا اور اس خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیے۔ اس میں نمرود اپنے ایک مصاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکے، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کو نیچے اوپر کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت دیکھ کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کر دیا، اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور وہ فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر کا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے قریب آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو، کیا صورتحال ہے؟ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک تیز ہوا ان کے اڑنے سے مانے بن گئی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ دونوں دروازے کھول کر زمین کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت پر پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک سیاہی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، اے سرکش متکبر، کہاں کا ارادہ ہے؟ پیارے دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لیے بیٹھا تھا۔ اس نے وہاں آسمان کی طرف ایک تیر چلایا تو اس کا تیر فضا میں اڑنے والے ایک پرندے کے خون سے آلود ہو کر اسی کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ آسمان کے خدا کا تو میں نے کام تمام کر دیا۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ گوشت لٹکے ہوئے ڈنڈوں کو نیچے جھکا دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اترنے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور ان پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسمان سے کوئی آفت آ گئی اور قیامت نازل ہو گئی، لہٰذا وہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑک جاتے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے، قریب تھا کہ ان کی سازش سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ گدھ کا شرعی حکم کیا ہے۔ گدھ کی گندگی اور اس کے مردار کھانے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔ ماہرین حیوانات نے گدھ کے طبی خاصیے بیان کیے ہیں۔ اگر گدھ کا دل بھیڑیے کی کھال میں رکھ کر کسی شخص کی گردن میں لٹکایا جائے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور اس کا خوف بھی لوگوں پر غالب رہے گا۔ اگر کسی عورت کو ولادت میں دشواری ہو اور اس کے نیچے گدھ کا کوئی پر رکھ دیا جائے تو ولادت میں سہولت ہو جاتی ہے اور جلدی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی سب سے بڑی ہڈی لے کر بادشاہوں اور آقاؤں کا خدمتگار اپنی گردن میں پہن لے تو بادشاہوں کے غضب و غصہ سے معمون رہتا ہے، یعنی بچا رہتا ہے اور ان کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ اگر گدھ کے بائیں ران کی ہڈی پرانے دست کا مریض پہن لے تو مرض سے نجات پائے گا۔ اگر اس کے پیروں کے پٹھے نکرس کا مریض تعویذ بنا کر پہن لے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ اگر کسی گھر میں اس کا پر جلا دیا جائے تو اس کے دھوئیں سے تمام کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے، اور اگر اس کا کلیجہ جلا کر پی لیا جائے تو قوت باغ کے لیے از حد مفید ہے۔ اور اس کے انڈوں کو لے کر آپس میں ٹکرا کر پھوڑ دیں، پھر اتنا ملا دیں کہ یکجا ہو جائیں، اور اس کو 3 دن تک عضو تناسب پر ملیں تو حیرت انگیز قوت حاصل ہوگی۔ اس کا پتا آنکھوں سے گرنے والے پانی کو بند کر دیتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کی چونچ ایک کپڑے میں لپیٹ کر انسان کی گردن پر لٹکا دی جائے تو سانپ بچھو اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گدھ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی۔ خواب میں گدھ سے مراد بادشاہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے گدھ کو اپنے سے
لڑتے دیکھا تو کوئی بادشاہ اس سے ناراض ہو کر اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر گدھ کو مسلط کر دیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی فرمانبردار گدھ کا مالک بن جائے تو بہت بڑا ملک اس کے ہاتھ آئے گا، اور اگر گدھ کا مالک تو بنا لیکن وہ گدھ اڑ گیا اور گدھ کو اس کا خوف بھی نہ تھا تو اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا اور وہ ظالم و جابر بادشاہ بن جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں گدھ کا بچہ پایا تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو باوقار اور بڑا آدمی بنے گا، لیکن اگر یہی چیز دن میں دیکھے تو وہ بیمار ہوگا۔ لہٰذا اگر خواب میں اس نے بچے کو نوچ دیا تو اس کا مرض دیر پا ہوگا، اور کسی ذبح کی ہوئی گدھ کو دیکھنا کسی بادشاہ کے مرنے کی اطلاع ہے۔ اگر کسی حاملہ عورت نے گدھ کو دیکھا تو اس نے دودھ پلانے والی عورتوں اور دائیوں کو دیکھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ گدھ کا دیکھنا انبیاء اور صالحین کی بھی علامت ہے، کیونکہ تورات میں صالحین کو گدھ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ابراہیم کرمانی کا کہنا ہے کہ گدھ کی تعبیر بہت بڑے بادشاہ سے بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا بنایا ہے جو پرندوں کا رزق مہیا کرنے پر مقرر ہے۔ جس نے گدھ کو دیکھا یا اس کی آواز سنی تو وہ کسی انسان سے جھگڑا کرے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔